بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا فاروق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ویو پوائنٹ۔ آج ہم انسانی تاریخ کے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں بات کریں گے۔ ماضی، حال اور مستقبل کو ہم 5 ادوار پر تقسیم کیا ہے۔ 2 انسان کے ماضی، 1 انسان کا موجودہ حال اور 2 آنے والے مستقبل کے بارے میں بات کریں گے۔ انسان کا جو ماضی ہے، سب سے پہلے انسان عالم ارواح میں رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ انسان عالم ارواح میں کتنا عرصہ رہا، اور اس کے بعد اس کا جو دوسرا دور ہے وہ وہاں سے منتقل ہوا اپنی ماں کے پیٹ میں، اور اس کے بعد یہ دنیا میں منتقل ہو گیا۔ اب یہ جو دنیا کا جو وقت ہے، یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ اس کا حال کا وقت گزر رہا ہے۔ دنیا میں یہ جتنا وقت گزارے گا، اس کے بعد یہ اس کا فیصلہ مستقبل پر چلا جائے گا۔ مستقبل کی جو اس کی اگلی منزل ہے وہ قبر کی منزل ہے۔ قبر میں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کتنا عرصہ رہے گا، اور قبر کی زندگی کے بعد اس کی آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ ہیں انسان کے ماضی، حال اور مستقبل۔ 2 اس کے ماضی ہیں، 1 اس کا حال ہے اور 2 آنے والے مستقبل ہیں۔ انسان دنیا میں رہ کر جو کچھ بھی کرے گا، اس کا فیصلہ اسی حال کو سامنے رکھ کر مستقبل میں کیا جائے گا۔ ماضی میں جو کچھ بھی، جتنا وقت بھی اس نے گزارا ہے، اس کی اس سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، لیکن حال میں جتنا بھی اس نے وقت گزارا ہوگا، اسی حال کو سامنے رکھ کر اس کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کا حال جس طرح سے اس نے گزارا ہوگا، اسی طرح سے اس کا مستقبل بن کر اس کے سامنے آ جائے گا۔ اگر اس کا حال اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے گزارا ہوگا تو اس کا مستقبل بھی شاندار ہوگا، اور اگر اس نے اپنا حال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ اس کا مستقبل بھی تاریک نظر آئے گا۔ ماضی میں اس کا گزرا وقت جو جتنے بھی سالوں پر محیط ہوگا، اس کی اس سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ جو بھی سوال ہوگا، جو بھی باز پرس ہوگی، وہ اس کے حال کے متعلق ہوگی۔ انسان کا حال ہی اسی کے لیے سب سے زیادہ قیمتی اور اس کے لیے سب سے بہتر کہ جب آنے والا وقت مستقبل میں اس کا دیکھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے حال کو سامنے رکھ کر اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ آیا کہ اس نے حال میں جو اپنی زندگی گزاری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر اس نے اپنی ساری زندگی گزار کر آیا ہے تو اس کا مستقبل انتہائی شاندار ہوگا۔ اگر حال کی زندگی اس نے غنیمت سمجھ کر نہ گزاری ہوگی تو یوں سمجھ لیں کہ اس کا مستقبل انتہائی تاریک ہوگا۔ ناظرین، حال کی زندگی اگر بالفرض یہ انسان کی 100 سال 150 سال جتنی بھی اس کو حال کی زندگی میسر آتی ہے، یوں سمجھ لیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سمندر ایک لامحدود وسعت کا حامل ہے۔ اگر انسان اپنی اس انگلی کے اس پورے کو یوں ڈبو دے اور اس کی انگلی پر جتنا پانی کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، اور 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور اس رائی کے دانے کو اٹھا کر لے، پھر 1000 سال کے بعد آئے پھر اس رائی کے دانے کو اٹھا کر لے جائے، تو معزز ناظرین، یہ رائی کے دانے تو کبھی نہ کبھی ختم ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ناظرین کہ حال کی زندگی میں انسان کو جتنی تکلیفیں اور جتنی مشقتیں اور جتنی پریشانیاں آتی ہیں، یوں یاد رکھیں کہ ساری زندگی کی یہ تکلیفیں، یہ مشقتیں اور یہ پریشانی آخرت کی ایک تکلیف کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور حال کی زندگی میں عارضی جو خوشیاں ہیں، عارضی جو لذتیں ہیں، اگر ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے تو یہ آخرت کی ایک لذت اور ایک راحت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس حال کی دنیا کو، حال کی زندگی کو جو ہے اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے اسے بہتر بنائیں، تاکہ ہماری آنے والی مستقبل کی زندگی جو ہے ہمارے لیے روشن اور ہمارے لیے باعث راحت بن جائے۔ اسی کے ساتھ رانا فاروق احمد کو اجازت دیجیے۔ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔